الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ بے جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس جانور کو کیوں حرام کہتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ کفار مشرکین کہا کرتے تھے وہ جانور جو مردار ہو جاتا ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، اسے نہیں کھاتے ہو، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہو اس کو کھاتے ہو۔ یہ مشرکین کفار مسلمانوں کو بہکایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہی جانور کھانا ہے جسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے۔ جو اپنی موت مر گیا ہے اسے کھانا نہیں ہے۔ تو جو لوگ حلال جانور نہیں کھاتے، اللہ فرماتا ہے کیا تم ایمان والے نہیں ہو؟ تو یہاں سے پتہ لگا جو حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اور وہ نہیں کھاتا، حرام سمجھتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا وہ جانور حلال ہوتا ہے، بھلے اس پہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ قرآن میں ہے کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، یہ جو بت مذہب کے لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ فلانے بت کے نام پر ہے، یہ جانور فلانے بت کے نام پر ہے۔ یہاں مسلمانوں کو بتایا گیا بھلے وہ بتوں کے نام پر چھوڑا گیا جانور ہے، اگر تم نے اسے حلال کرتے وقت اللہ اکبر کہا وہ جانور حلال ہوگا، بھلے اسے بتوں کے نام پر چھوڑا گیا ہو۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کی گائیں ہیں۔ آپ بقرہ عید پر گائیں لاتے ہیں یا کوئی بکرا لاتے ہیں، بکری لاتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کا جانور ہے؟ آپ اس پر نام لے لیتے ہیں، یہ طارق کا جانور ہے۔ نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ یہ فلاں شخص کا جانور ہے، اس شخص کا نام لیتے ہیں۔ کیا نام لینے سے جانور حرام ہو جاتا ہے؟ آپ نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ سب نام لیتے ہیں، یہ میرا جانور ہے، یہ خورشید صاحب کا جانور ہے، یہ سلیم صاحب کا جانور ہے۔ آپ سب کے نام لیتے ہیں کہ یہ فلانے شخص کا جانور ہے۔ جانور کیا حرام ہو جاتا ہے؟ حرام نہیں ہوتا۔ حرام جب ہوتا ہے جب ذبح کے وقت آپ اگر غیر اللہ کا نام لے لیں گے، عند الذبح، ذبح کے وقت اگر آپ نے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں کسی اور شخص کے نام پر، اگر آپ نے اللہ کا نام اس وقت نہیں لیا ذبح کرتے وقت، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ جانور پر کسی اور کا نام بول دینا جانور حرام نہیں ہوتا۔ یہ غوث پاک کی گائیں ہیں، بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غوث پاک کے لیے ہے، ہم ذبح کریں گے، لوگ اس کا گوشت کھائیں گے، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے۔ عقیقے کا بکرا، اس پر بھی آپ کہتے ہیں یہ میرے بچوں کی طرف سے ہے، ان بچوں کا نام آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ غلط مسئلہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں بچے گی۔ یہ مکان کس کا؟ آپ کہتے ہیں میرا مکان ہے۔ یہ دکان کس کی؟ آپ کہتے ہیں میری دکان ہے۔ غیر اللہ کا نام آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اگر آپ یہ مسئلہ نکالیں گے، اس کا یہ مطلب نکالیں گے کہ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی چیز نہیں بچے گی۔ یہ بیوی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، تو نام آنے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ اور جانور خاص طور پر اگر ذبح کے وقت آپ غیر اللہ کا نام لیں گے تو حرام ہوگا، اس سے پہلے حرام نہیں ہوگا۔ حلال جانور بھی بتا دیے، حرام جانور بھی بتا دیے۔ جیسے حرام ہے کسی جانور کو کھانا، اسی طرح سور ہے، اس کو کھانا حرام ہوتا ہے۔ لیکن انسان مر رہا ہے،
प्यास से मर रहा है, शराब हराम है, और उसको पक्का पता है कि अगर मैंने शराब का एक घूंट ना लिया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैंने ये जानवर हराम नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, बस उतना खा सकता है जितनी जान बचा ले, ये शरीयत ने उसको इजाज़त दी है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, इतना खाना है कि जान बच जाए। ये मजबूरी की हालत है, हालत इकरा कहलाती है। इस हालत में इंसान खा सकता है, इसके अलावा नहीं खा सकता हराम को। तो हमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे हराम नहीं कहो। फ़ातिहा देते हैं बहुत से लोग, खाना सामने रख कर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, कुल शरीफ पढ़ते हैं, किसका नाम लेते हैं? अल्लाह का नाम लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये खाना अब जायज़ नहीं है, फ़तवे देते हैं, आपके सामने होंगे ऐसे लोग। अगर वो खाना सामने रखकर उसने कुरान ही पढ़ा है, कुछ सूरतें ही पढ़ी हैं, और कुरान और सूरतें पढ़ने के बाद कहा है इसका सवाब फ़लाने शख्स को पहुंच जाए, कि वो खाना हराम हो जाता है? अक़ल से बताइएगा। आप वैसे भी खाना खाते हैं, उस पर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आप खाना खा लेते हैं। अगर 4 सूरतें आपने ज़्यादा पढ़ दी तो क्या खाना हराम हो जाता है? खाना हराम नहीं होता। हम ये कहते हैं जो हमने कुरान पढ़ा है, ये ताम जो लोग खाएँ, ये खाना लोग खाएँ, इसका सवाब उस शख्स को पहुँच जाए जिसका हमने नाम लिया है। इसको इसाले सवाब कहते हैं, और इसाले सवाब कुरान और सुन्नत से जायज़ है। जो इसाले सवाब का इनकार करता है वो कितनी हदीस का इनकार करता है, वो कुरान की आयत का भी इनकार करता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।